بیان کیا ٹی وی کے اوپر. بالکل اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی اور اس میں سب کو آ کے سچ بولنا پڑے گا، میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، جی. تو یہ زرداری صاحب کو بھی. مفاہمت کی بات جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، یا کوئی اور طاقت ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے موسٹ امپورٹنٹ کہ مینڈیٹ جب تک واپس نہیں ہوگا تو کوئی بھی ڈائلاگ نان سٹارٹر ہوگا. کل جو بلاول صاحب نے اسمبلی میں کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے تو کیا اس میں انویسٹیگیشن کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہوگی؟ کیونکہ ان کی 17 سیٹیں ہیں اور ہماری 178 ہے. میرے خیال میں ہمیں انصاف سپریم کورٹ سے ہی ملے گا، لیکن پارلیمنٹ کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ حلف ایسے لیے گئے جن کا فارم 45 و فارم 47 ڈیفرنٹ ہے. جو شخص وزیر اعظم بنا ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکا ہے. جو صاحبہ ہماری سسٹر ہے، کوئی ان سے کوئی ذاتی بات نہیں ہے، لیکن مریم بی بی اپنی سیٹ ہار چکی ہے. ایسی حالت میں آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا جو لگایا ہے، کیسے جمہوریت آگے جائے گی؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آپ جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا تب تک مذاکرات نہیں کریں گے، یا مینڈیٹ کو بھول کر بھی آپ مذاکرات یا مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ نہیں، مینڈیٹ کو بھول کے تو پھر یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. مینڈیٹ پہ ہی مذاکرات ہوں گے کہ یہ مانا جائے کہ ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہائیسٹ فورم پہ ہونی چاہیے، اور صرف مینڈیٹ کی نہیں، سائفر کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن اس کا بھی بننا چاہیے اور 9 مئی کا بھی بننا چاہیے. دیکھیے سائفر پہ کل جو بلاول صاحب نے بات کی ہے بالکل فیکٹ سے خلاف بات ہے. وہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے ڈائلاگ سے کوئی انکار نہیں کرتا، پولیٹکس میں ڈائلاگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن گفتگو کے PORs کیا ہیں؟ کیا یہ بات اگر ہوتی ہے کہ آپ بس اب بھول جائیں اور آگے چلیں اور اب ملک کی معیشت کی بات کریں، دیٹ از اے نان سٹارٹر. اگر آپ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے اس مینڈیٹ کی چوری ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد ملک کے کسی بھی معاملے پہ بات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، تو اب یہ مفاہمت یا مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ کرپشن کے الزامات PTI نے ساری جماعتوں پر لگائے ہیں جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. دیکھیں جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے مفاد میں ہر چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن جب تک مینڈیٹ کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جب تک اس دھاندلی کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، دیکھیے کراچی میں ہم پورا کراچی جیت چکے ہیں، خیبر پختونخوا ہم نے پورا سویپ کیا ہے، لیکن پشاور ویلی جو ہارٹ ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں ہم بڑی سیٹیں ہماری ہروا دی گئی. ساجد نواز صاحب وہاں سے جیت چکے ہیں، تیمور جھگڑا صاحب جیت چکے ہیں، کامران بنگش صاحب پشاور سے جیت چکے ہیں. ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہروا دی گئیں اور بالکل اس کو ریورس کر دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے اتنا بڑا ڈاکہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس جمہوریت کے کیا مقصد ہے؟ 50 ارب روپے لگانے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم نے یہی کرنا تھا؟ دیکھیے فارم 47 کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. فارم 47 بنتا ہے فارم 45 پہ. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک نہ کیا ہو تو FSC میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جعلی فارم 47 بنائے. فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے، 178 180 کے قریب ہماری سیٹیں بنتی ہیں. اس وقت ہمیں دی کتنی گئی ہیں؟ 93. اور ہماری ریزرو سیٹوں پہ بھی حملہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کر دیں. کیا یہ مالی غنیمت ہے جو بٹوارا ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے کہ علیم خان کے گھر پہنچے پیپلز پارٹی والے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کو اب احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، بہتر یہ ہے کہ بیٹھیں اور سیٹوں کو بھول جائیں احتجاج کی. دیکھیں اسی وجہ سے جب شروع میں بات فلوٹ ہوئی، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ بات کی تھی کہ بات ہم پاکستان کے مفاد میں کر سکتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری کرپشن کو لیگلائز کر دیں جو ان کے دوروں میں ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ حکومت بنائیں گے اگر ہمیں اپنا مینڈیٹ ملتا ہے، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. 5 سال اسمبلی ایسے چلتی رہے گی. لیکن ہم بھی جدوجہد کریں گے، جدوجہد کریں گے. خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کی، اس حوالے سے آپ تیار ہیں؟ اس کے لیے انشاءاللہ کور کمیٹی اس پہ میٹنگ کرے گی اور بھرپور تیاری ہوگی انشاءاللہ. شاہ جی ذرا بتائیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے اور آج سائفر کیس کی اپیل لگی ہوئی تھی ہماری، تو پروسیکیوشن نے تو ابھی بھی جو ہے رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحبان نے آج اپیل ہماری سنی ہے. FIR ریڈ آؤٹ کی گئی، ان کو سلمان صفدر صاحب نے اس کے اوپر بریف کیا اور یہ بتایا
کہ مخدوم शाह महमूद कुरैशी को 14 दिन के फिजिकल रिमांड में रखा गया, उस फिजिकल रिमांड से भी कुछ हासिल ना हुआ। 109 के ऊपर तो फिजिकल रिमांड बनता ही नहीं था। इससे नज़र ये आता है कि केस जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है और उनको जदोकोब करने के लिए था, उन पर प्रेशर डालने के लिए था। इंशाअल्लाह मंडे की पेशी डली है और मंडे की पेशी में नज़र आएगा कि फ़िलहाल मखदूम शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कोई रोल उनका अभी तक ये डिटरमिन नहीं कर पाए। जो उनके ऊपर उन्हें शिकें लगाई हैं वो लागू नहीं होते। मखदूम शाह महमूद कुरैशी एक ज़ीरक सियासतदान है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की तारीख के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं और मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की अफवाज को डिफेंड किया है और उनके ऊपर ये जो केस बना था ये गलत बना था। इंशाअल्लाह आप देखेंगे मंडे ऑनवर्ड जब इसकी तारीखें आगे चलेंगी तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को भी रिहाई मिलेगी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी रिहाई मिलेगी और इंशाअल्लाह वो बाइज्जत तरीके से बरी होकर वापस सर यहाँ पर ये बताइएगा कि शाह महमूद साहब से आपकी मुलाकातें होती हैं, उनकी सेहत कैसी है और वो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो जहनी तौर पे भी बड़े हिम्मत में है और जो पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को और इमरान खान की सिपाहियों को मैंडेट दिया है 8 फरवरी के इलेक्शन में, उसको लेकर बड़े पुरजोश और पुरअज़म भी हैं और ये भी उनका मानना है कि जो हमारा मैंडेट चुराया गया है, 70 से ज़ायद हमारे ऐसे मेंबर्स थे जो आज कौमी असम्बली के अंदर नहीं बैठे, जो फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं लेकिन उनके जो है रिजल्ट्स के साथ गड़बड़ की गई है। उसी के साथ साथ हम मायूस हुए हैं हम ECP के फैसले के ऊपर। ECP ने जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर फैसला सुनाया है, हमारा मानना ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट दिया था और उसको प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट होना चाहिए ख़वातीन और नॉन मुस्लिम्स की सीटों के ऊपर, जो कि इस फैसले के तहत नहीं दिखाई देता होता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। थैंक यू सर। मैं साहब कैसे हैं? ठीक है।